السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ کی وفات کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی، یعنی انتقال کر گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مخلص، مشیر اور غمخوار نہیں تھا، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اڑ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان سن 10 نبوی یعنی نبوت کا اعلان نبوت کا 10واں سال میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ اب دیکھیں آگے طائف وغیرہ کا سفر۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے، یعنی ان کا ظلم وغیرہ سب بڑھ گیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ یعنی ساتھ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار یعنی امیر اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، ہے نا۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ برا سلوک کرے۔ چنانچہ لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ٹوٹ پڑا، اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ
چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود کافر تھے، اس کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا، چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو اس خوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 48 میں آگے یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔